السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا محمد مفتی شفیع نقشبندی کامل الحدیث جامعہ نظامیہ سے آج ایک اور سوال آیا ہے۔ سوال یہ ہے، بیوہ عورتوں سے شادی کرنا ثواب اور سنت رسول ہے؟ کیا بیوہ عورتوں سے شادی کرنا ثواب ہے؟ اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے؟ کیا مفتی صاحب؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اے ناچیز محمد شفیع نقشبند القادری کامل حدیث جامعہ نظامیہ متوطن شہر ہاسپیٹ کرناٹک، میں آپ تمام کا تہہ دل سے شکریہ اور استقبال کرتا ہوں کہ آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام میں تشریف لائے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل سنی انوار الاسلام کو سبسکرائب کریں اور واٹس ایپ، فیس بک اور انسٹاگرام میں آپ خوب اس کو شیئر کریں تاکہ دوسروں تک حق بات پہنچ سکے۔ عزیزان گرامی، جیسا کہ آپ نے سائل سے سنا کہ سائل نے یہ سوال کیا، کیا بیوہ عورتوں سے شادی کرنا ثواب ہے یا نہیں؟ اور دوسرا سوال، کیا بیوہ عورتوں سے شادی کرنا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے یا نہیں؟ یہ سائل نے سوال کیا۔ واقعی سائل نے اچھا سوال کیا ہے۔ آئیے عزیزان گرامی، میں آپ کو چند حقیقتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا، غور سے سماعت فرمائیں اور خوب سمجھنے کی کوشش کریں۔ یاد رکھیے، عورت لڑکیاں دو ہوتے ہیں، ایک کنواری ہے جس کی کوئی شادی شدہ نہیں ہے وہ، اور ایک بیوہ ہے، شادی تو ہو گئی ہے مگر شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو ایسی عورت کو بیوہ کہتے ہیں۔ صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو یتیم کے سر پر ہاتھ رکھے شفقت کے ساتھ، محبت و پیار کے ساتھ، یعنی یتیم سے محبت رکھ کر جو یتیم کی مدد کرتا ہے اور بیوہ عورتوں کی مدد کرتا ہے، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ آدمی جو بیوہ اور یتیم کی مدد کرتا ہے، ان سے ہمدردی اور محبت سے پیش آ کر اس کی تکلیفوں میں، مصیبتوں میں کام آتا ہے، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیوہ اور یتیموں کو دیکھ بھال کرنے والا شخص اور میں، یہ دونوں جنت میں اس طرح سے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے فرمایا کہ دیکھیے، ادھر سے تو تھوڑا گیپ ہے، ادھر سے دوری ہے، مگر ایک طرف سے بالکل قریبی لگی ہوئی ہے، ایک انگلی دوسرے انگلی کو لگی ہوئی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو انگلیوں کا اشارہ کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ دیکھو، ایک نبی اور امتی دونوں تو الگ ہے، لیکن جو یتیم کے ساتھ محبت سے پیش آتا ہے اور جو یتیم کی مدد کرتا ہے اور بیوہ عورتوں سے محبت رکھ کر ان کی مدد کرتا ہے، تو وہ اور میں جنت میں اس طرح سے بیٹھے رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں آپس میں ملے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ بتانا ہے کہ وہ شخص بیوہ کی مدد کرنے والا اور یتیم کی مدد کرنے والا، وہ جنت میں میرے ساتھ میں قریب میں بیٹھے رہے گا، قریب جگہ میں بیٹھا رہے گا۔ تو وہ کتنا خوش نصیب انسان ہوگا جو بیوہ کی ادھر خدمت کر لیتا ہے اور جنت میں رسول اللہ کے ساتھ میں بیٹھا رہے گا، قریب میں بیٹھا رہے گا، وہ کتنا خوش نصیب ہے۔ اور جو یتیم کے ساتھ بھی جو محبت سے پیش آتا ہے، یتیم کی مدد کرتا ہے،
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ بھی جنت میں قریب بیٹھے گا، رسول اللہ کے قریب بیٹھے گا۔ وہ کتنا بڑا خوش نصیب وہ انسان ہوگا جس کو جنت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت نصیب ہو گئی ہے، قربت رسول، نسبت رسول حاصل ہو گئی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ یتیم اور بیوہ عورتوں کی ہم خدمت کریں، لیکن آج کل سماج میں دیکھا جا رہا ہے اگر کوئی بیوہ عورت ہے، اس کی غریبی، اس کی لاچاری، اس کی مجبوری کو دیکھ کر کوئی شیطان انسان، غلیظ ناپاک انسان اس کو بری نگاہ سے دیکھنے لگتا ہے اور یہ دل میں خواہش رکھتا ہے کہ اس سے میں ناجائز تعلقات رکھوں، تو ناجائز تعلقات رکھنے کے نیت سے وہ مدد کرنا چاہتا ہے، ہیلپ کرنا چاہتا ہے، مدد کرنا چاہتا ہے۔ یاد رکھیے، کسی بیوہ عورت کے ساتھ یا کسی بھی عورت کے ساتھ بھی کیوں نہ ہو، مدد کے نام پر ان سے آپ بری نیت نہیں رکھ سکتے، بری اور گندی نظر نہیں رکھ سکتے، آپ ان سے ناجائز تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ اگر آپ کو مدد کر کے اللہ اس کے رسول کے نزدیک آپ نیک بننا چاہتے ہیں تو آپ دل کی خوشی کے ساتھ رسول اللہ کے قریب ہونے کے لیے، اللہ کے قریب ہونے کے لیے آپ بیوہ عورتوں سے آپ شادی کا پیغام بھیجیے، آپ نکاح کا پیغام بھیجیے۔ آپ تو نکاح کرنے سے بھی تو مدد ہوتی ہے نا، جتنا شادی کرنے کے بعد، جتنا نکاح کرنے کے بعد جتنی بڑی مدد ہوتی ہے، شادی سے پہلے اتنی بڑی مدد نہیں ہو سکتی۔ تو بیوہ عورتوں کو مدد کرنے کا ایک طریقہ ہے کہ آپ اس سے نکاح کر لیں، شادی کر لیں۔ انشاءاللہ اللہ کے نزدیک آپ بہت بڑے نیکوکار اور ثواب کے حقدار بنیں گے۔ اب رہی، سائل نے دوسرا سوال کیا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیوہ عورتوں سے شادی کیا ہے یا نہیں کیا؟ آئیے آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیے، آپ احادیث اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں 11 شادیاں کی ہیں۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ 9 شادیاں کی ہیں، مگر جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادیاں کی ہیں، لیکن 11 شادیوں میں صرف ایک ہی عورت لڑکی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سارے مومنوں کی ماں ہے۔ آپ ایک کنواری تھی، غیر شادی شدہ تھی، چھوٹی سی عمر میں آپ نے شادی کی۔ وہ ایک ہی عورت ہے جو باکرہ تھی، کنواری تھی، لیکن باقی کے جتنے بھی 10 عورتیں تھے، وہ 10 عورتیں باکرہ نہیں تھی، کنواری نہیں تھی وہ، بلکہ زیادہ سے زیادہ عورتیں بیوہ تھی اور مطلقہ تھی، جن کے شوہروں نے طلاق دی تھی۔ جن عورتوں کو طلاق دی جاتی ہے ان عورتوں کو مطلقہ عورت کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلقہ عورتوں سے شادی کی ہے، 2 یا 3 عورتوں سے مطلقہ عورت سے شادی کی آپ نے، باقی کے سارے عورتیں بیوہ تھی۔ بلکہ صرف بیوہ ہی نہیں، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ بیوہ بھی تھی، مطلقہ بھی تھی، پھر بیوہ ہوئی، آپ نے ایسی عورت سے آپ نے شادی کی جن کے بطن مبارک سے، جن کے پیٹ مبارک سے بی بی فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئے، اور ساری کائنات میں آل رسول کی نسل بڑھنے لگی۔ اسی طرح تمام ازواج مطہرات
तमाम उम्महातुल मोमिनीन बाकी के जितनों को देखिए आप, वो बेवा थी और मुतल्लका थी। ये बेवा और मुतल्लका से शादी करने का मकसद क्या था, क्या आप जानते हैं? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबूवत के दौर में और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबूवत से पहले औरतों की बहुत बेइज्जती किया करते थे। औरत का कोई मुकाम नहीं था, औरत को मनहूस समझा जाता था, औरत को एक दलिंदर समझा जाता था, औरत को एक शैतान समझा जाता था। अगर कोई लड़की पैदा होती तो बाप कब्र खोद के लड़की को जिंदा दफन करता था। इतना जुल्म था औरतों के ऊपर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद देखा कि उन औरतों की कोई मदद करने वाला नहीं था, औरतों की कोई इज्जत करने वाला नहीं था, औरतों को कोई अच्छी निगाहों से देखने वाला नहीं था। जहां ठहरे ठहरे वहां उनकी इज्जत को लूटा जाता था। औरत का कोई मुकाम नहीं था, बिल्कुल जलील निगाहों से देखा जाता था, गिरी निगाहों से देखा जाता था। ऐसे मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों से, बेवा औरतों को आपने निकाह का पैगाम दिया। जब बेवा औरतों से शादी होने लगी तो जब वो बेवा औरत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में तशरीफ लाई तो रसूल पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नेक अखलाक, आपके किरदार, आपके चाल व चलन, आपकी आदत शरीफा को देखकर सारे के सारे बीवियों ने अपने अपने ख़ानदान में रसूल पाक की तारीफ का डंका बजा दिए और ये कहने पे मजबूर हो गए कि इस अरब की दुनिया पर, अरब की दुनिया में या सारी दुनिया में अगर कोई मर्द शरीफ मर्द है तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक ही शरीफ इंसान है। मैंने कभी मोहम्मद जैसा शरीफ इंसान कभी किसी को नहीं देखा। मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर किसी अच्छे इंसान को हमने नहीं देखा। जब बेवा औरतों ने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों के बाद आपकी सीरत अखलाक से मुतासिर होकर वो अपने ख़ानदान में सरकार की तारीफ़ करने लगे तो फिर उनके तमाम ख़ानदान वाले भी, बहुत से ख़ानदान वाले जो सरदार थे, कुरैश के सरदार थे, अपने अपने मुल्क के बड़े मालदार अमीर थे, दौलतमंद थे, वो सब के सब कलमा पढ़ के मुसलमान होने लग गए। जब कलमा पढ़ के मुसलमान होने लगे तो फिर वो रसूलुल्लाह के करीब आए। आकर जब रसूल पाक को देखा तो सारी दुनिया में रसूल पाक की इज्जत का डंका बजाने लगे। ये है बेवा औरतों से शादी करने का मकसद, आपने समझा होगा। और एक ज़रूरी बात अर्ज़ करके मैं अपनी बात को मैं ख़त्म कर देता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र शरीफ छोटी है। आपने हज़रत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को आपने देखा होगा, सुना होगा कि आपकी उम्र 40 साल की थी और रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्र 25 साल थी। ये छोटी उम्र के थे, वो औरत बड़ी उम्र की थी। लेकिन रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने दुनिया वालों को बता दिया कि बेवा की इतनी कदर करो कि छोटी उम्र ही क्यों ना हो, बड़ी उम्र वाली बेवा औरत से भी आप निकाह कर सकते हैं। कई औरतें उम्र में बड़ी थी और एक ही औरत है जो छोटी औरत थी, जो कुंवारी, वो हम सबकी माँ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी उम्र वाली बीवी है। रसूल पाक अलैहिस्सलाम की उम्र बड़ी थी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र छोटी थी। तो ये छोटी उम्र वाली से भी शादी करके बता दिए कि मर्द का
مرد کی عمر بڑی ہو یا چھوٹی ہو یہ نہیں دیکھا جائے گا، اگر رشتہ اچھا ہو، نیک خاندان ہو تو وہاں عمر نہیں دیکھی جائے گی، وہ کتنے سال کے وہ نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر رشتہ اچھا ہے، نیک رشتہ ہے، تو چاہے بڑی عمر ہو یا چھوٹی عمر ہو ان سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ یہ اس طرح سے کرنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت مبارکہ ہے۔ میری تمام پیاری بہنیں اور بیٹیوں سے میں گزارش کرتا ہوں جن کی طلاق ہوئی ہے، جن کے شوہروں نے طلاق دیا ہے یا جن کے شوہروں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ عورتیں جو بیوہ ہو چکی ہیں، ان سے میں گزارش کروں گا کہ آپ جلد سے جلد اب شادی کرنے کی کوشش کریں تاکہ آپ سماج میں اچھی نظر سے آپ زندگی گزار سکیں، عزت کی نگاہوں سے گزار سکیں۔ آپ بالکل تنہا مت رہیے، کسی اچھے نیک مرد سے رشتہ کیجئے، اور بیوہ رہنے سے بہتر ہے کسی اچھے نیک آدمی سے، کسی نیک لڑکے سے آپ شادی کر لیجیے۔ اور جو مطلقہ طلاق والی عورتیں ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ کسی اچھے لڑکے کو دیکھ کر یا کسی اچھے آدمی کو دیکھ کر آپ نکاح کر لیجئے تاکہ آپ کی زندگی بھی خوشگوار گزر سکے، ایسے ہی تنہا ہرگز نہ رہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ مولا پروردگارہ اپنے حبیب پاک علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صدقہ طفیل میں مولا ہم تمام کو بھی رائے حق کو خوب سمجھنے اور رائے حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، مطلقہ عورتیں اور تمام بیوہ عورتیں جہاں جہاں بھی ہیں مولا، ان کے لیے تو نیک جوڑا نصیب عطا فرما، نیک رشتہ نصیب عطا فرما۔ اگر وہ پریشان ہیں تو ان کے پریشانی میں تو غیب سے مدد عطا فرما، ان کے ہر حال میں ہر قدم پر تو کامیابی عطا فرما، ہر برے راستے سے تو حفاظت فرما، ہر بری نظر سے حفاظت فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وبارک علیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔